أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على بركة رحمة كرم قدر عشق عطاء فضل الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد حجة وسيلتنا بين رب العرش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کل برکہ رحمہ کرم و فضل ربنا رب ذو العرش العظیم رب العالمین السماوات والارض سبحانك ربنا العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله بسم الله ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرا يرى ومن يعمل مثقال خيرا يرى ومن مثقال ذرة شرا يرى إنه عليم البصير الخبير على كل شيء قدير مقلب القلوب هادي ومهدي ومولانا خالقنا ربنا رب ذو العرش العظيم خالق رب السماوات والأرض مالك الملك السماوات والأرض ما شاء الله الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا رب آمین. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل وطن اسلامی مملکت جمہوری پاکستان فی بلادنا تمام بلادوں میں تمام ملکوں میں غیر ملکوں میں عرب و عجم کے اندر یورپا امریکہ لندن ایشیا روس آسٹریلیا برطانیہ انڈیا تمام ملکوں میں جہاں جہاں ہمارے ہم وطن پاکستانی برادرہڈ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو بہت بہت سلام دعا مبارکباد رحمت کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ماننے والے اور مسلمان اور مومنین میں سے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق صاحب مقام المحمود شفیع المؤمن مومنات مسلمین مسلمات العالمین صاحب المقام المحمود و صاحب رحمت اللہ العالمین الحمدللہ رب العالمین ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو دوستو یہ ربیع الثانی 1443 کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. 1443 النبویہ محمدیہ رسول اللہ سید الامام الانبیاء مرسلین ہجریہ السنویہ
القناعات الأولى والأعلى والأولى والأخيرة، والأخبار الجديدة والأنباء الجديدة والخبرون العالمية الإسلامية العالمية من كل بلاد المسلمين ومن كل جنود المسلمين، من المغربين ومن المشرقين، من الشمالين، من الجنوبين، وكل الأرض. ما شاء الله سبحان الله إلا ما شاء الله سبحان الله. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كل مكان، كل الإخوان المؤمن المؤمنات، كل الحضرات المكرمين، مؤذنين، محسنين، مساعدين، يحبون ويحبونكم، يحبون دين الله دين الإسلام، ويحبون كثيرا بالعدل والإنصاف وبالنية الخالصة بالإخلاق الكامل على طريقة التقوى والإسلام ودين شريعة القرآن الكريم والفرقان الحميد بطريقته بسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته مقربين وصحابه مقربين وأولياء الله الصالحين الموجودين الحي القيوم والأول وآخر والظاهر وباطن. هذا مسألة. والأخبار والخبرون والأنباء العالمية الإسلامية عالمية والإسلامية غير من كل بلاد الأرض والرجل على الأرض، والخبرون والأخبار جديد فيه مجلات وموجودين كتابين وفي التلفزيونات العامة في بلاد المسلمين الإسلامية العالمية وفي كل المكان فيه موجود أخبار وخبرون والأنباء والقناة الأول وآخر والظاهر وكل شيء في القرون في الأخبار والخبرون على الإنترنت تلفزيون وفي برنامجنا وفي مكتبنا ومكتب رئيس العام الإسلام جامعة الإسلامية عالمية للخدمات جامعة العالمية الإسلامية للعلوم للمؤمن للإنسانية الأخوة الإسلامية العالمية في العالم بالتقوى بالرحمة وبالتوفيق من الله رب ذو العرش العظيم رب الكعبة ورب الحرمين. آمين يا رب. لن جاء نصر الله من الفتح قريب ونصر الله من الفتح مبين بالسلامة العافية الشفاء والكرم. الحمد لله رب العالمين. وجاء هذه الشهر المقدس الربيع الثاني وقد يعني رحلة الشهر المقدس العيد الميلاد النبي محمد رسول الله إمام الأنبياء والرسول رسول الله المولود النبي محمد أيام والشهر المقدس. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد إمام الأنبياء المقدس سيد الإمام الأنبياء وحجتنا وسيلتنا بيننا وبين الله رب ذو العرش العظيم إلى الله رب العالمين رب ذو العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. وتقبل الله منا ومنكم كل أعمال الصالح وجعل لنا توفيق كامل يا الله يا رب العالمين بالشفاء والكرم والهداية على الصراط المستقيم على دين الله محمد ودين الله رسول الله محمد بسبيله وصراطه حق برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن مسلمين مؤمنين آمنا بكم صدقنا وآمنا كل الأنبياء والمرسلين وكتب الله مرسلين والقرآن الكريم كتاب الكتاب الأخرى لمحمد رسول الله خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين. نحن آمنا وصدقنا لكم ولكل هذا الدين الشريعة الإسلامية للإخوان المسلمين الإسلام الأخوة بالصدق بالقلب ومن كل إخلاق خلوص وعلم وهداية الحق على الصراط المستقيم الحق مبين. ما شاء الله سبحان الله. نحن نتكلم معا في العربية في البرنامج القناة الأولى أخبار العالمية الإسلامية والأنباء كل العالم الأرض. إن شاء الله تعالى نوديكم في البرنامج الثانية في الفيديو مسجز ومسجات وفي الإبلاغ العامة الأفهام التفهيم الإسلامية والعالمية والإسلام أخوة العالمية الإسلامية إن شاء الله تعالى في القناة الثاني والأخبار الثاني في البرنامج مسج الثاني إن شاء الله تعالى بعد هذه المسج. ونحن نتكلم مع اللغة الأردو
اردویہ العالمیہ اسلامیہ والعالم الاسلامی مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان الحمدللہ رب العالمین. تو نودی ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أولي وآخري وظاهري على بركة الله أعوذ بالله من كل الشياطين حاسد المشركين عدونا عدو الدين الإسلام وعدوك وعدونا وعدو الدين الإسلام صراط المستقيم الحق المبين وعدو الدين التعليم الإسلامية القرآنية والحديث النبي محمد مصطفى وأهل سنته وسنة المقام الأعلى وما شاء الله رفع مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرنا على القوم الكافرين حاسد المشركين شياطين الجن والإنس صدق الله مولانا رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستوں یہ ہمارا بیان عربی میں نہیں ہے، عربی میں انشاءاللہ اگلا ہم میسج بیان دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قریب اسی مہینے کا، ربیع الثانی کے مہینے کا، کہ ربیع الثانی کا کیا مقام ہے. ربیع الاول المقدس مولود نبی محمد، عید میلاد النبی جس کو ہم مناتے ہیں، کہتے ہیں، مانتے ہیں، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس عرض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس میلاد النبی ربیع الثانی کے مہینے کے اندر فرمایا تھا. الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب ربیع الثانی ہے. ربیع الثانی کے مقدس مقامات، واقعات اور حالات، علم، علوم، قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رسول و اولیاء اللہ کی کتاب قصص الانبیاء و اولیاء اللہ کی کتب المقدس میں جو افکار، تفکیر، افہام، تفہیم، مقصد غائز اس مہینے کا اور تمام 12 مہینے کے اسلامی مہینوں کے اندر جو اعلیٰ و عرفہ و مقامات و سمجھنے کے، بوجھنے کے، عمل کرنے کے ہمارے لیے زیر غور اور زیر فکر اور رہتے ہیں اور رہنے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم انشاءاللہ اگلے بیان میں عربی میں بیان دیں گے. لیکن کچھ بیانات اور کچھ حالات جو اس مہینے کے اور پچھلے مہینے کے اور آئندہ آنے والے مہینے کے اندر ہیں، وہ ہم کچھ معمولی سا اللہ تعالیٰ کی توفیق، رحمت، کرم، فضل سے، لاکھوں کروڑوں سے وہ بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نبی پاک قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء قبول فرمائے، تمام اصحاب، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام اہل اسلام، پوری دنیا کے عالم اسلام، اخوت، برادری جو ہے وہ قبول فرمائیں. اور دعا کریں، ہمارے پروگرام کو آگے بڑھائیں، چلائیں، اس کو شیئر کریں بار بار اپنے میسیجز میں، فیس بک کے تمام لاکھوں کروڑوں میسیجز میں وائرل کریں، اس کو بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم قرآن پاک الفرقان الحمید، کتاب اللہ الکتاب المجید، جو محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، حضرت روح الامین سید الملائکۃ الجن والانس الملائکۃ الارض والسماوات والارض الروح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وعلی اصحابہ ملائکۃ المقربین والآخر سلام اللہ تعالیٰ علیہم واللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم قادر قدرہ علی کل شیء قدیر رب العالمین ربنا رب العالمین آمین یا رب العالمین. ہم شیطان مردود کی اللہ تعالیٰ رب العالمین سے اپنی جوار رحمت، کرم رحمت ظاہر و باطن دنیا کے تمام امور میں، کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اب وہ ہمیں ان شیطانوں، مردودوں، کافروں، حاسدوں، مشرکین، شیاطین، جاہلین، جاہل علماء سے ہمیں پناہ میں رکھے، بچائے، اور ہمارے اعمال میں کامیابی اور نیت اور خلوص اور عمل کردار عبادات میں، صلاۃ والسلام میں، درود پاک پڑھنے میں خالص بنائے اور قبول فرمائے. ہمارے ہم سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بہنوں بھائیوں، مومن مومنات، اولیاء اللہ، صالحین، مومن مومنات، مسلمین مسلمات، ومن ذریاتنا تقبل اللہ من کل دعانا دائما و ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت قیوم ہے، قائم ہے، حی القیوم ہے،
قادر علی قدرت ہے رب ذوالعرش العظیم رحمۃ اللہ عالمین، خالق ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنانے والا ہے آپ کے نام کو بڑے عظمت اور عرفہ مقام دینے والا اللہ تعالیٰ رب العالمین، ساری کائنات میں تمام انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا میں آئے، لاکھوں کروڑوں انبیاء اولیاء ولی، ان کے بعد تشریف لائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول اللہ مکرمین معظمین صاحب توقیر و عظم شان کبریا، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثناء اور حمد اور نعت اور بڑائی جتنی بھی کی جائے اس دنیا میں، ہم اس سے قاصر ہیں کہ ہم اتنی بڑی اور عظمت اور توقیر نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو مقام اعلیٰ عرفہ، مقام محمود، مقام رحمۃ اللہ عالمین فرمایا۔ یہ دنیا جہاں کائنات کا سب سے بڑا مقام ہے، اور اس سے زیادہ بلند مقامات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے آپ کو، آپ کی آل کو، آپ کے اہل بیت مکرم کو، آپ کے اصحاب مقربین کو، اور آپ کے اہل ماننے والوں کو، اور آپ کے قرابت دار قربت رشتہ داروں کو، اور آپ کے مومنین مسلمین عالمین سلامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سب کو بہت بلند مقامات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بات ہمارے لیے ہمیشہ ساری زندگی تا عمر قابل غور ہے کہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین اور اس کے مقرب مقدس فرشتے، ٹھیک ہے جی، جو نور اور انوار اور نورانی بنے ہوئے فرشتے، اس کے ملائکہ، وہ بھی ہم جماعت کٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح شام درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الاولیاء کا یہ مقام عظیم شان ہے کہ نبی پاک کے روضہ مبارک مسجد نبی مدینہ المنورہ میں آسمانوں سے، تمام آسمانوں سے، جنتوں سے، زمین و آسمان سے، چاروں اطراف سے اللہ کے مقرب فرشتے، لاکھوں ہزاروں ملائکہ درود و سلام کے ہار، گجرے، نور، رحمت، کرم، چیزیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وارتے رہتے ہیں، آپ کے اصحاب پر، نبی پاک خاص کر نبی پاک محمد مصطفیٰ پر یہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگر میں رب العالمین رب ذوالعرش العظیم مالک کل وہاب القہار رزاق ذو القوت المتین جو ہوں، اور میرے مقرب فرشتے جو اس کے اشاروں چلتے ہیں، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، حکم مانتے ہیں، وہ سب مل کر جب ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، تو آپ اے ایمان والوں، آپ کو بھی چاہیے، آپ بھی دنیا کے تمام امور کاموں میں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کاروبار، روزی رزق، دفاتر میں، محلوں میں، گزراتوں میں، کسی جگہ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں، ڈریں اس بات پر، اس حکم پر کہ آپ بھی درود و سلام اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کو مکمل نیک نیتی سے، نیک عمل و کردار سے ادا کریں۔ یہ حکم ہے ہم پر، سب پر، اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ یہ سچی کتاب ہے، ام الکتاب رب العالمین کی، القرآن الکریم، مصحف شریف، الفرقان الحمید، یہ کتاب اللہ ہے، وہ کلام اللہ حق بجا حق کے، تمام اس کی آیتیں، لاکھوں کروڑوں آیتیں، مفہوم، تفہیم اور ترجمہ اور تفسیر حق ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، شہادت دی، دنیا جہاں میں ابلاغ کیا، افہام تفہیم کی محفل بٹھائیں، سجائیں، اور دنیا جہاں کو اس کا درس دیا، تعلیم دی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو میرا علم قرآن پاک الفرقان الحکیم اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور ان کی زندگی سیرت و کردہ اسوہ حسنہ کی باتیں جو بتائے گا، سکھائے گا، وہ لوگ اور سکھانے والے لوگ دنیا جہاں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اعلیٰ و بلند بالا، مقرب اور صاحب حیثیت اور صاحب ذوالجلال اور اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہماری روش اور جو نیتیں ہیں، ہم لوگ ایسی محفل میں، مجالس میں، لوگوں میں ذکر اذکار،
کی تفسیر، شرح، ترجمہ، فہم تفہیم کے لیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور درود پاک اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور آپ کی سیرت و کردار اعلیٰ، سیرت مقدس کی باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، اور ہم کنجوسیاں کرتے ہیں، علماء بھی کنجوسیاں کرتے ہیں، جس میں لاکھوں قسم کے جاہلین علماء دنیا جہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن پاک کی افہام، تفہیم، تفسیر، ترجمہ سے ناواقف ہیں، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اعلیٰ، مقدس اعمال مقدس، احادیث مقدس اور متفقون علیہ احادیث عام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات سے بہرور ہیں۔ بس کچھ وہ کتابی ملا اور کتابی کیڑے جسے بولتے ہیں نا، کتابی ملا، کتابی لکیر کے فقیر عالم، جو بھی ڈاکٹر ہیں، فلاسفر ہیں، ان کو یہ پتہ ہے یہ لکھا ہوا، یہ لکھا، بس یہی بول کے یہی سمجھا دینا ہے، آگے اس پر نہ عمل کرنا نہ عمل کرانا ہے، اور اپنی جناب دھڑ دھڑ پیسے لوگوں سے دنیا جہاں سے دولتیں، خزانے اور عہدے لے کر، تمغے لے کر بیٹھ جاتے ہیں جامعات میں اور مجالس میں، اور لوگوں سے اور حکومتوں سے، سربراہ مملکت سے، بادشاہوں سے، شہزادوں سے، ملکاؤں سے، رئیسوں سے، نوابوں سے۔ تو یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ یہ تماشا ہے، یہ تماشا اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ، حق اور سچ کی بات بتانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے دنیا جہاں میں۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا جہاں کے اندر جو سچی اور حق بات بتاتا ہے اس کا حامی و ناصر مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ اس کو اپنا ولی دوست بنا لیتا ہے، اور وہ اللہ کا محسن بندہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ قرآن پاک اور نبی پاک محمد مصطفیٰ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتا ہے، سمجھاتا ہے سچے رستے سے، سچی باتوں سے، تو اس کے آگے دنیا جہاں کی کوئی چیز بھی جو ہے سب حقیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو عظمت بڑھائی دیتا ہے، دولت دیتا ہے، روزی رزق دیتا ہے، غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے، اور بڑی بڑھائی دیتا ہے، اس کو شفا دیتا ہے، اس کے بال بچوں، گھر بار، اہل خانہ، ماں باپ کو اور سارے خاندان کو بخش دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی کتاب کے اندر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم فرمائی گئی ہے، فرمایا کہ میں نے تمہیں قسمیں کھا کھا کر، بار بار قسم کھا کھا کر سمجھایا، ہر مثال سے، ہر حدیث سے، ہر بات سے، ہر امثال سے، ہر لون الوان سے، ہر کردار و عمل سے تم کو یہ بات میں سمجھا رہا ہوں، سمجھاتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر یہی باتیں سمجھاتے رہے، آپ کے اولیاء اللہ، صحاب مقربین یہی باتیں سمجھاتے رہے، قرآن حدیث، اور آپ کے اہل بیت مقربین، محترین، معظمین، مکرمین، صاحب توقیر و عظمہ، وہ ساری عمر یہی باتیں اور مقدس باتیں اللہ اور رسول کی سمجھاتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی باتیں سمجھاتے سمجھاتے دنیا جہاں میں 1500 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک کیسے ہم لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، ہمارے اعمال و کردار میں کوئی سچائی اور بڑائی اور عظمت اور خدا اور رسول کی توقیر، عظمت کے لیے، جھکاؤ کے لیے، مومنین کے لیے آپس میں بھائی چارگی، اخوہ اسلامیہ، برادریہ عالمیہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھائی میرے غور کرو، دنیا جہاں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے ہیں، اعوذ باللہ، اللہ مجھ کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تیرے نام سے ہر کام شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان رحیم ہے، بہت مہربان ہے، کریم ہے، ذوالفضل العالمین ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے ہی نام سے ہر کام شروع کرتا ہوں، دن رات عبادتیں کرتا ہوں، مکمل نمازیں، حج، عمرے، زکوٰۃ اور تمام صدقات، خیرات، تمام امور پر تیرے نبی پاک محمد مصطفیٰ کی سیرت و عمل، کردار و اعلیٰ مقام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پوری توفیق با ادب با احترام رہتا ہوں، اور گزارتا ہوں انہی باتوں میں تیری تسبیحات کرتا ہوں۔ اے اللہ معاف فرما ہمارے گناہوں کو، بال بچوں کے، ماں باپ کے، بہنوں بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، احبابوں کے، مومن مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، تو غفور رحیم رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا کلام پڑھتے ہیں، تیرے کلام میں تیرے نبی پاک محمد مصطفیٰ کی سیرت و کردار، اعلیٰ مقام جو انہوں نے ہم کو حکم فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے،
وہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا مانگتے ہیں، اور ہم عمل کرنے چاہیے اور کرنا پڑتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے رب العالمین، تو رب ذوالعرش العظیم ہے۔ اور بے شک اگر ہم لوگ اس بات کو یقین کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب سارے جہاں کے رب العالمین، پالنے والے رب، اس دنیا میں ہم کو اچھی بھلائی والی دنیا، بہتر دنیا، خوشحالی والی، شفا والی، رحمت والی، قربت والی، محبت والی عطا فرما، اور جو اگلی دنیا ہے، جو تو نے نیکسٹ دنیا بنائی ہے، نیکسٹ ورلڈ ہے، جو پوری کائنات کی جو حیات ہے، مومن مومنات، اولیاء اللہ صالحین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، انبیاء مرسلین کے اجر و عظیم انعام و اکرام کے یوم الدین المقدس کے لیے کے بعد جو تو نے دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں جنتیں، جنتوں کے مقام اعلیٰ پیدا کیے جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا کرنی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں قائم دائم اور آباد رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتیں، انعام و اکرام، نیک مومن مومنات، مسلم مسلمات جو جنتوں میں رہیں گے اور جنت میں آباد ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام پیکج ہوگا، جس پیکج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، نبی پاک کی حدیث میں، اصحاب کی حدیث میں، اولیاء اللہ آپ کے اہل و اولاد اور اولیاء اللہ کی حدیث میں، کتابوں میں، قصص الانبیاء میں، ذکر اذکار اولیاء اللہ صالحین مفلحین ناجحین کی کتابوں میں ایسی تمام لوازمات، عوامل، نیات اور ذکر، اذکار، تسبیح اور درود پاک اور قرآن و پاک اور حدیث کی تفہیم، افہام تفہیم، عمل و کردار میں ثابت قدم رہنے کے لیے جو تعلیمات ہدایات دی گئی ہیں، ان لوگوں کی تعلیمات اور تمام روشن خیالات جو ہم لوگ جامعات میں، جامعۃ الاسلامیۃ العالمیہ فی کل بلاد العرب والعجم و جامعۃ العرب والعجم و جامعۃ اسلامیہ عالمیہ علوم العالم و عام فی کل جامعات فی موجودین کل کلام و کل حساب و کل طریقہ و شوارع و کل انواع الاقسام العلوم فی العالم موجودین ولکن نحن غافلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دوستوں اس بات کی فکر کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ جب بھی نماز روزہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، دن میں 5 بار، 6 بار، 7 بار، 10 بار اس کی ادائیگی جب کریں تو اس کو بالاہتمام خدا تعالیٰ اور نبی پاک محمد مصطفیٰ، اصحاب رسول، اہل بیت مکرمین اور اپنے والدین اور اولیاء اللہ صالحین مرشدین کی تعلیمات کے مطابق اوقات خاص میں اور عمل و کردار اور نیت اصول کے ساتھ اس کو سیکھ کر پڑھیں، عبادت کریں، تسبیحاں کریں، قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کریں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کریں، اور اس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عمل کا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو عمل نہ کرائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر رمضان شریف کا مہینہ ہے، شب برات کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ تمام 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقدس مہینے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور تمام مہینوں کی برکات، فیض و برکات اور طریقہ کار اور قرون الاولیٰ والاخبار الاولیٰ والاعمال الاولیٰ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کتابوں میں، سب میں، آپ کی کتابوں میں، اصحاب کی کتابوں میں الحمدللہ رب العالمین سب موجود ہیں، اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات، افہام تفہیم اور سمجھنے کی باتیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود دنیا میں لاکھوں کروڑوں علماء، اولیاء اللہ صالحین، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کتابیں دنیا میں، کتابوں کا جب دور تھا شائع کی، اور دنیا جہاں میں لاکھوں کروڑوں کتابوں کی لائبریریاں جامعات اسلامیہ میں، جامعۃ العام عالمیہ میں، جامعۃ فی البلادنا و فی کل بلاد العرب والعجم میں موجود ہیں۔ یہ لائبریریاں دنیا کے لیے خدمات، انسانی ہمدردی کی محبت، اخوت اور سیدھے راستے کی تعلیم دینے والی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود کہ اختلاف اور مختلف علماء اور جاہل علماء اور منافق علماء عرب و عجم میں بھی آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، وہ فتنہ فساد اور یعنی کہ ظلم کرتے ہیں، جو کہ دین میں اختلاف کرتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور جہالت کی تبلیغ کرتے ہیں، تاکہ ان کی گدی نشیری اور ان کی جناب علی چیزیں جو ہیں وہ اپنا
ان کی بڑائی عظمت بولی جائے دنیا میں، ان کو رتبے ملیں، بلند رتبے ملیں، ان کو انعام و اکرام تمغے ملیں، بڑے بڑے عہدے ملیں، بڑا بڑا خزانہ دولت ملے، اور یہ دولت جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا جہاں کائنات کے اندر سب کا وہ پالنے والا ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر ہمیں دنیا جہاں کے انعام و اکرام اور یہ لالچ کے عہدے اور چیزیں بڑائی اور یہ دنیا جہاں کی مکر و فریب بادشاہوں، شہزادوں، نوابوں اور عمراؤں اور بد تہذیب اور بے علم جاہل شیطانوں کی تابعداری کرنے اور ان سے ڈرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ یہ حق ہمیں نہیں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ ان محافل سے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین، ساری عمر ہمیشہ ہمیشہ بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حلال روزی کمانا یہ عین عبادت ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ حلال روزی کے اندر بہت لاکھوں گنا برکتیں، رحمتیں، اللہ کے فضل و کرم ہوتے ہیں۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ کی بہترین یعنی کہ سنت اور سیرت و کردار کے اندر یہ سب سے بڑا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حلال روزی اور حلال روزی عین عبادت ہے۔ اور تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس رب العالمین کی جو بہترین عبادت جو ہے اللہ کا ذکر، اللہ سے ڈرنا، ہر وقت نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، خیرات کرنا، اور لوگوں غریبوں کو کھانا کھلانا، بٹھانا، بہن بھائیوں، ماں باپ اور رشتہ داروں سے حسن اخلاق سے، ادب سے، احترام سے ملنا جلنا، بیٹھنا، اپنی زندگی کو اچھا قائم کرنا، اور نیک حلال روزی کمانا اور اللہ کے راستے میں اس کو تقسیم کرنا، خود بھی کھانا، بال بچے، اہل خانہ، آل اولاد، تمام بیویوں کو، بچوں کو، اولادوں کو، اپنے اولاد کو پالنا، ماں باپ کو پالنا، بڑے اجداد کو پالنا، ان کو دینا روزی رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ عین عبادات ہیں اور بڑے بلند اور اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اپنے قرآن پاک میں کہ جو دنیا جہاں میں میرے کلام، میرے قرآن، میری کتاب جو آسمانوں سے زمین پر روح اللہ امین سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نازل فرمائی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی اس کتاب کی تعلیم حاصل کر کے دنیا جہاں میں، اور جو احادیث نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث ہیں ان کا علم حاصل کرے اور پھر اس خدمت میں دنیا میں لگ جائے، تو یہ سب سے بڑی بڑائی ہے۔ پوری کائنات دنیا جہاں میں اللہ نے فرمایا میں نے سب کو چھوڑ دینا، میں نے ان لوگوں کو اونچا مقام دینا ہے، وہ میرے نزدیک پوری کائنات میں اچھے اور اعلیٰ و برتر عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، انک علی کل شیء قدیر، ذو الفضل العظیم، رب ذو العرش العظیم، آمین یا رب ابراہیم و موسیٰ و رب عیسیٰ و رب محمد و رب ابراہیم و رب نوح و رب آدم و حوا، آمین یا رب العالمین، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریاتنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدینا والمؤمنین والمؤمنات والاخواننا واخواتنا وازواجنا وذریاتنا وتقبل دعاء برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم۔ تو یہ ہوا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ علم، ایک علم سے مراد یہ نہیں کہ علم یعنی جیسے لفظ ہے علم، یہ کس سے بنا ہے؟ عین لام میم، عین مین آ، عربی میں عین کو آ کہتے ہیں، عالم، عالمو، علمو، تعلمو، علما، علم، تفعلو، افعلو، ما تفعلو، لا افعلو، جدا و دائما، لے علم، علم یعنی علم کی شاخ ایک ہی ہے، اس کی اندر سے علم کی کتاب، جیسے قرآن پاک مثال کے طور پر القرآن الکریم، فرقان حمید، کوئی بھی چاہے آپ انگریزی کی کتاب لے لیں، چاہے اردو کی لے لیں، اپنی مرضی کی کہانیوں کی، لغو شیطانوں کی کتابیں لے لیں، وہ ایک کتاب ہے۔ کتاب کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک علم کی کتاب ہے۔ اب وہ علم شیطان کی طرف جاتا ہے،
وہ علم ڈائجسٹ یعنی کہانیوں کی طرف جاتا ہے، فرضی کہانیوں کی طرف جاتا ہے. وہ علم آپ کو دلچسپی کے لیے لطیفوں کی کتاب اٹھا لیں، وہ لطیفے دیتا ہے، آپ وقتی طور پر محسوس کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. دوستوں، یاروں، بہنوں، بھائیوں کو اپنے گھروں میں دعوتوں میں بیٹھ کر لطیفے، لطائف، غزل، اشعار، شعر و شاعری سنا کر محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یہ ایک علم ہے. اب میں نے یہاں یہ بحث نہیں کرنی یہ سب لغو ہیں، شیطانی عمل کردار ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ. بات کو سمجھیں، جو میں جس لائن پر، جس پٹری پر اپنی گاڑی کو، آپ کی گاڑی کو چڑھا کر آپ کو جس منزل پر، اسٹیشن پر اتارنا چاہتا ہوں، آپ کو وہ حاصل ہو جائے. مقصد کسی چیز کا اگر حاصل نہ ہو تو وہ بحث فضول ہے. ایک بہت بڑا عالم دین دنیا جہاں کا اسکالر، لاکھوں کروڑوں کی ڈگریاں اس کے پاس، لاکھوں درجات سونے چاندی کے تمغے، ڈائمنڈ اس کے پاس، بادشاہوں اور شہزادوں کی دنیا کے اندر، اور دنیا جہاں میں وہ بہت ہی گریٹسٹ VIP پرسن ہے، ایک عالم، اسکالر، فلاسفر، مگر اس کے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہے، کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے. کیسے علم نہیں ہے؟ کہ جب وہ اتنا بڑا عالم، صاحب حیثیت، صاحب عزت و کردار کا مالک، جس کو بادشاہ، سربراہ مملکت، صدر، لوگ، امراء، پرنس، نواب، دنیا جہاں، پینڈو، چینڈو، مینڈو، کنڈو، سب لوگ جو ہیں، شہری ہوں، سب ہوں، عزت احترام سے دیکھتے ہیں، اس کو آگے جھکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نمستے کرتے ہیں، ادب احترام سے السلام علیکم کرتے ہیں، یا سرکار یا آقا کہہ کے پکارتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اہلیت، وہ مقام، وہ دین دنیا کی، قرآن کی تعلیمات کی افہام تفہیم، سمجھ بوجھ اس کے اندر نہیں ہے. صرف اس کے مقام کو جو دیا گیا ہے، اس مقام کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بڑے بڑے گولڈ میڈل بٹھاؤ، اس کو بہت بڑے سجادہ نشین اور جناب علی کرسی کے اوپر اجلاس کے اندر عزت افزائی کی جائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کی جائے، کرنی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، حق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس حیثیت، جس کردار، جس سیٹ کے اوپر، جس مقامات پر جو آپ تعلیم تبلیغ کر رہے ہیں، کیا اس کے مطابق بالعین وہ صحیح ہے؟ کیونکہ لوگوں کو تو جو سننے والے کان ہیں، دیکھتی آنکھیں، سامعین حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، جو بھی اس محفل میں، مجالس میں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم کو سب کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان میں بھی آخر پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، اسکالر، فلاسفر، اللہ کے اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ کبھی ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسی محفل ہو جس کے اندر اللہ کے ولی، بزرگ، نیک لوگ، باشعور، تمیز اخلاق کردار اور علم کے مالک اور سمجھدار نہ ہو. جیسے میں نے پچھلے ایک میسج میں آپ کو بتایا، آپ شاید اس طرح اس مثال کو سمجھ لیں. یہ مثال تو دے رہا ہوں لیکن مثال نہیں ہے، یہ نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صاحب الاولاق شفیعنا شفیع المذنبین رحمۃ اللہ عالمین کے قول، اقوال، حدیث میں سے یہ بات بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میری کوئی بات ایسی آپ کو کسی میسج میں نہیں دل آزاری اور دکھ دے گی، یا آپ کو شیطانیت کی طرف لے جائے گی یا برائی کی طرف لے کے جائے گی. کیونکہ میں الحمدللہ آپ کو انگریزی میں خطاب کروں، عربی میں کروں، اردو میں کروں، پنجابی میں کروں، ہندی میں کروں، فارسی میں کروں، کسی زبان میں بھی آپ کو اپنے میسج میں جو افہام و تفہیم تعلیمات کسی موضوع سبق کے اوپر جو دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل، لاکھوں کروڑ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کی اپنا رحمت کرم فضل سے جو میں دیتا رہوں گا، اس میں آپ غلط بات انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پائیں گے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کی سمجھ بوجھ یا آپ لوگوں کے دماغوں میں میری بات آپ کے دلوں پر، آپ کے دماغوں پر، آپ کے عمل و کردار پر اثر نہ کرے. اس کا میں ذمہ دار گارنٹر نہیں ہوں. کیوں؟ کہ میرا کام یہ ہے کہ میں قرآن پاک کو سمجھوں، سمجھاؤں، پڑھوں، پڑھاؤں، اور خود سمجھوں، خود بھی عمل کروں، آپ کو عمل کراؤں، اور جو بات کہوں حق کہوں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم. کہ اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے شیطان مردود سے، تیرے نام سے شروع کرتے ہیں جو خالق مالک رحمان مہربان کریم ہے. اس سارے زمانے کی قسم اللہ فرماتا ہے، والعصر، اس تمام جہاں کائنات کی قسم ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے، زمانے کی قسم، سب کل جہاں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سارا زمانہ خسارے میں ہے، سراسر خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، مومن بندے بن جائیں، مومنین بن جائیں، اللہ کے نیک عورت مرد بندے جو بن جائیں، اور پھر اپنی زندگی میں اپنے عمل و کردار ارد گرد ماحول میں حیات میں اچھے بھلے کام کریں۔ عامل الصالحات کا معنی بہت ہی بلند اعلیٰ عرفہ بھلے نیک کام جو لوگوں کو دنیا کو بھی اچھے لگیں، اگر دشمن بھی ہوں تو وہ بھی معافی مانگیں، جھک جائیں اور اس بات سے ڈریں کہ اس نے ہمیشہ حق کلمہ کہا ہے، بھلائی کی ہے، اور لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ کے راستے، نبی کے راستے میں، خدا کے راستے میں، آخرت کے راستے میں، جو جنتوں کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم زندگی اللہ تعالیٰ نے دینی، آباد کرنا، قائم دائم دینا، صحت دینی ہے، اس زندگی کے لیے کچھ کر لیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو نیک ہیں اور نیک کام کریں گے اور نیک کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان کی پہچان اور دیانتداری، عرفہ مقام اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق، شفا اور کرم جو رحمت ہے، نصر من اللہ فتح قریب ہے اور نصر من اللہ فتح مبین ہے، وہ یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان کے اندر یہ سب سے بڑی عمل و کردار نیک، ان تمام نیک کرداروں سے بڑا نیک کردار کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نبی پاک محمد مصطفیٰ کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، دین حق کے راستے میں تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بلند و اعلیٰ حمد و ثنا بڑائی کرتے ہیں، نبی پاک محمد مصطفیٰ کی بڑائی کرتے ہیں، سچ باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سچ فرمائی اور جو نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھ کر سچ بتایا دنیا کو، ان باتوں کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایسے ماحول میں اپنے سارے جہاں میں، دنیا میں، اپنے ارد گرد ماحول، ماں باپ، بہن بھائیوں، بال بچوں میں جب وہ دین کی سچی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، یہ باتیں ادا کرنے کے بعد، نماز روزہ حج ادا کرنے کے بعد، تبلیغ اسلام کی باتیں کرنے کے بعد، محافل سے جب اٹھتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اپنے کام کار دنیا کے شروع کرتے ہیں، تو وہ صبر کرتے ہیں۔ کس بات پر صبر کرتے ہیں؟ کہ خدا نخواستہ کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی حکومت نہ سمجھے، وزیر نہ سمجھے، صدر نہ سمجھے، وزیر اعظم نہ سمجھے، اور جو بادشاہ نہ سمجھے، دنیا زمانے کے شیطان مردود ابلیس جو منافق ہیں، دشمن ہیں دین اسلام قرآن کے سچی باتوں کے، وہ نہ سمجھے، ان دالین سے وہ صبر کرتا ہے، یعنی کہ جنگ نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، یا کوئی ان کے خلاف محاذ لڑائی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے صبر کرنے والے اللہ کے محسن ترین برگزیدہ بندوں پر بہت زیادہ لاکھوں کروڑ رحمت کرتا ہوں، ان کو صبر کے امتحان میں نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح مبین، اللہ تعالیٰ کا کرم، روزی، رزق، صحت، عافیت، شفا اور رضا، اللہ کی رضا، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے نبی، ولی، فرشتے، روح الامین راضی ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تعریف فرما رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے اللہ، یعنی اے اللہ کے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ رب العالمین اور تمام لوگ اور تمام فرشتے خوشی سے، رضا سے، محبت سے اس نبی پاک محمد مصطفیٰ کی بلند و بالا عرفہ سیرت و کردار، حسن زندگی، حسن حسین زندگی، حسین زندگی، حسن سے کامل حسین زندگی اور محبت کردار اور اخلاق اور نیات، بلند و اعلیٰ علم و عمل کے مالک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی سیرت و کردار کے اوپر وہ درود پاک پڑھ رہا اللہ رب العالمین، اور اس کے تمام فرشتے دنیا جہاں کے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ کا، جس کی برابری اور جس کی سنت کی برابری، کسی عمل کی برابری دنیا کائنات میں کوئی انسان محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی صاحب عرب و عجم کے صاحب تاج والمعراج امام الانبیاء والمرسلین وشفیع المؤمنین رحمۃ اللہ علیہ کی برابری اور ان کے عمل و کردار، سیرت و کردار کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری بھول اور ہماری سوچ غلط ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دنیا عرب و عربیوں کے، عرب و عجم کے مولویوں، ملاؤں، علماؤں، عالم دینوں، ڈاکٹروں، فلاسفروں، سائنسدانوں، اس بات کو غور کر لو، ریسرچ کر لو اپنی سائنس کی لیبارٹری کے اندر، اپنی دین دنیا کی جہاں کی لیبارٹری
لیبارٹری ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری کے اندر میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کا کیا ترجمہ ہے، اس کے عمل و کردار کا کیا معنی ہے، اور سورۃ عصر قرآن پاک کی تعلیمات کیا جھوٹی ہیں، کیا غلط ہے، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دنیا جہاں کی بھلائی کے لیے نبی پاک محمد المصطفیٰ کی سیرت و کردار عمل و کردار اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہم جیسے گناہ گار فقیر اللہ کے نبی محمد کے غلام محمد، غلام حسن حسین، غلام علی، ہم غلامان فاطمہ، غلامان محمد رسول اللہ امام الانبیاء کے غلام ہیں، فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے، مانگتے ہیں، جھوٹے ہیں، غلط ہیں، غلیظ ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ انبیاء مرسلین و حسنین کریمین اصحاب رسول مکرمین و اولیاء اللہ صالحین کے غلام ہیں، خادمین ہیں، حقیر بندے ہیں۔ ہمیں بخش دے یا رب العالمین، ہمیں بخش دے وہ عطا، وہ شفا، وہ کرم، وہ رحمت، وہ علم، وہ عمل کردار جو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، عظمت اور احادیث سے اور قرآن کی احادیث سے ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی صحت، توفیق، عمل و کردار کی تمام چیزوں کی بھرپور ہمیں رحمت کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو بتا رہا تھا کہ حضور پاک کی حدیث کا مفہوم، افہام و تفہیم، تفکیر، افکار، ترجمہ و شرح اصول دین، اور قرآن پاک کے اصول دین، شریعت الاسلامیت العالمیہ والسیاسیہ والمذہبیہ کل جامعات العالمیہ اسلامیت العالمیہ وللجامعات العالم وللکل تلاميذ للخواتین للحضرات والخواتین لكل رجالين وكل نساء نسوان لهداية والكرم لحصول العلم والأدب فيه موجودين في كل جامعات، ولكن النياتكم ونياتنا يا أيها اتقوا الله والله رب ذو العرش العظيم قهر الوهاب رزاق ذو القوة المتين عفو غفور رحيم رزاق ذو القوة المتين وبلاه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم ولکن الناس لا يعلمون ان اللہ رؤوف الرحیم غفور الرحیم رزاق ذو القوة المتین صاحب لطیف الودود ماشاء اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ دوستوں تقریر کا عنوان یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو صرف سورت آیت قرآن جو حضور پاک کی توقیر و تعظیم کے لیے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کہہ کر کہوں، یہ تو ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو دعویٰ ہے کہ تم میرے قرآن کی ایک آیت بنا کر دکھا دو، پوری کائنات دنیا جہاں کے عالموں، فاضلوں، ڈاکٹروں، سائنسدانوں، شیطانوں، مردودوں، حکمرانوں، بادشاہوں، شہزادیوں، ملکاؤں، سب کائنات کے بھرپور طاقتور لوگوں کو کہا ہے، پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی بنا کر مجھے پیش کرو، دکھاؤ، تو پھر میں مانوں کہ ہاں تم سمجھدار ہو، پڑھے لکھے، ان پڑھ نہیں ہو، جاہل نہیں ہو، عالم ہو، فاضل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی
آمین یا رب العالمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. دوستو تو انشاءاللہ اپنا جو نیکسٹ انشاءاللہ تعالی میسیج ہے ویڈیو یوٹیوب کا میسیج ہے پوری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے توفیق سے کوشش کروں گا کہ میں اس کو انگلش کے اندر بھی بیان دوں اور عربی کے اندر بھی بیان دوں. اور میں نے یہ میسیج جو شروع کیا تو اللہ کے نام سے اعوذ باللہ شیطان مردود سے اللہ کے نام سے تاکہ عربی میں کچھ میں نے 2-4 منٹ 5 منٹ باتیں کی اس میں بھی ان کو یہی اظہار تذکرہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں اگلا بیان دوں گا تفصیل کے ساتھ جائزے رپورٹ کے ساتھ. اور میں نے پھر اردو میں اپنے بیان کو جاری کر دیا الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ باتیں جو میرے سے حسب توفیق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میری سمجھ میں آئیں جو میں نے پڑھا اپنے تجربہ تعلیمات کے حیثیت سے جو سمجھا وہ آپ کو میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا اجر و ثواب رحمت نام اکرام روزی رزق عطا کرے. میرے بال بچوں کو میرے آل اولاد کو بیویوں کو سب پر رحمت کرے. ماں باپ پر رحمت لاکھوں کروڑوں کرے. اجداد مکرمین پر رحمت کروڑوں کرے. آمین یا رب العالمین. ہمارے حج روزہ نماز زکوٰۃ حج صدقہ خیرات سب قبول فرمائے اللہ تعالیٰ رب العالمین. یا رب العالمین نور من عرفان رب ذو العرش العظیم خالق مالک رزاق ذو القوۃ المتین. تو انشاءاللہ اگلا میسیج جو میں شروع کروں گا اس میں انگریزی میں بیان دوں گا تفصیل کے ساتھ. اپنی جیسی بھی میری انگریزی لینگویجز ہے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل لینگویجز انگلش لینگویج انشاءاللہ I will give you the goodness and happiness and bright future for bright future happy full and good and excellent in full detail and full description کے اندر اسلامک ورلڈ وائڈ میسیج ہوگا جو آپ کو ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد عربی میں عربی زبان کے اندر خالص عربی زبان جو عرب دنیا کے اندر عربی زبان کہلاتی ہے. جیسے ہمارے کئی ملکوں میں لاکھوں قسم کی زبانیں چل رہی ہیں. اردو میں بھی کئی قسم کی اردو ہیں شامل ہیں. ہندوستان میں کئی قسم کی اردو بولی جاتی ہے. پاکستان میں کئی قسم کی اردو بولی جاتی ہے. پنجابی زبان میں کئی پنجابی زبانیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی لیکن جو پنجابی ہے وہ صرف سمجھ سکتا ہے. پنجابی زبان میں بھی سینکڑوں پنجابی زبانیں ہیں. اسی طرح عربی زبان میں بھی عربی زبان خالص ایک عربی ہے جس کو عربی کہا جاتا ہے. لیکن عربیوں کے اندر کئی مختلف زبانیں موجود ہیں. یہ آپ کو میں نے اپنے اکثر و بیشتر میسیج میں دعویٰ کیا چیلنج کیا اور حقیقت یہی ہے. پوری دنیا میں کوئی شخص بھی اس چیز کا منکر نہیں ہوگا نہ ہی انکار کرے گا. عربیوں کے اندر جو سعودی عرب المملکت العربیہ اسلامیہ سعودیہ ہے اس کے اندر عربی زبان جو بولی جاتی ہے وہ بڑی با تہذیب ادب احترام اور تمیز ادب و احترام خلوص اخلاق کے ساتھ قرآن پاک جیسی زبان کا استعمال اور جو نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے اس زبان کے حساب سے قوم میں ملک میں قومی زبان المملکت الاسلامیہ عربیہ سعودیہ میں بولی جاتی ہے. اور باقی عرب ممالک میں گلف میں شرق الاوسط میں عرب میں افریقہ میں مصر میں یہودیوں کے ملک اپنا اسرائیل میں اور جو گلف کا ایریا ہے ارد گرد جتنے بھی سینکڑوں عرب ممالک ہیں ان کی تمام عربی زبانیں عربی سے تعلق تو رکھتی ہیں لیکن وہ عربی زبان نہیں کہلائے گی کیونکہ وہ لغت کے حساب سے ڈکشنری کے حساب سے قومیت عرب و عجم مکہ مدینہ کی حیثیت سے وہ عربی زبان نہیں ہے. وہ عربیوں کی عرب میں سے شاخیں ہیں. آپ نہیں سمجھے میرے خیال ہے. چلو کسی دن بہت بڑا جلسہ ہوئے گا انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان تے پھر تانوں عقل تمیز سکھاواں گے علم دساں گے تاکہ قوم ملک دے صدر وزیر اعظم لوگوں نوں عام لوگوں نوں پتہ لگ جائے کہ کوئی شخص ہے دعوے دار عربی انگریزی علم قرآن پاک و حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت دینے والا دنیا میں ہے موجود پاکستانی اور پاکستان کے اندر رہنے والا اس مقدس سرزمین مملکت اسلامی جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے اندر.
کیونکہ مینار پاکستان ساڈا ایک ٹھپا لگ گیا ہے، جڑا کام کرو پہلے مینار پاکستان جلسہ کرو، تقریر کرو، جلوس لے کر آؤ، بیٹھو اٹھو تقریر کرو، پھر لوگوں کو عقل آئے گی، پھر گورنمنٹ کو عقل آئے گی، پھر فوج کو عقل آئے گی، پھر سربراہ مملکت صدر وزرات ہیں اور محکمے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بات وہاں کی ہوئی جلسے کی بات کو دنیا عام لے لیتی، اخباروں میں، ویڈیو میں، ہر چیز میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی قوم ٹیلی ویژن کتنا چھپائے گی لوگوں کی حقیقت، حق باتیں اور سچی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں، دین دنیا کی باتیں، افہام و تفہیم کی اصلاح کی اچھی باتیں، کب تک ٹیلی ویژن میڈیا پاکستان کا قومی غیر سرکاری یا سرکاری ہو، کب تک چھپائے گا ان حقیقتوں کو؟ یہ تو دنیا جہاں میں ورلڈ کے اوپر پوری دنیا کے لاکھوں کروڑ ٹیلی ویژن میڈیا جو چل رہے ہیں وہ سب کے اندر ہمارے میسیجز، بیان، ویڈیو آ جاتے ہیں۔ کوئی عمل کرے نہ کرے، کوئی سن نہ سنے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ وہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن جو ہے، یہ سیٹلائٹ سولر سسٹم، سیٹلائٹ ہیوی ڈیوٹی سیٹلائٹ کے تھرو کمیونیکیشن سسٹم کے اندر آن لائن لائف ٹائم چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے الحمدللہ، ہر وقت چلے گا۔ آنے والی قومیں بھی دیکھیں گی اور سب پچھلی قومیں بھی دیکھیں گی، ریسرچ بھی کریں گی، پڑھیں گی بھی، غور بھی کریں گی، سمجھیں گی بھی، عمل بھی کریں گی، اور کیا باتیں یہ کیا نہیں ہے، کیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلے کچھ میسیجوں میں یہی بتایا، دنیا کی کتنی قومیں، ترقی یافتہ ممالک، امیر ترین قومیں، ممالک، بادشاہ، شہزادے، صدر، وزیر اعظم، پرنس، رائل فیملی جو ہیں، اور سائنسدان، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، رب اور کتابوں اور الہام اور انبیاء کی کتابیں اور تمام مقدس کتابوں کا علم کے متعلق ککھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کو اپنی بادشاہی حکومت اور کردار، عمل و کردار سائنس سے اور علم سے، دنیا کی ریسرچ سے کرتے، ان کو آپ کوئی چیلنج نہیں کر سکتے، نہ کوئی چیلنجر پیدا ہوا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے دماغ سے دینی دنیا کی جو تعلیم اور جو کتابیں اور جو جامعہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، سیاست ہو، مذہب ہو، قوم ملکی ہو، سائنس ہو، ترقی ہو، ٹیکنالوجی ہو، سائنس ہو، کوئی فیلڈ ہو، وہ انہوں نے اس حساب سے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین کے، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خادم ہیں، آپ کی اہل بیت مقرب، ابو الحسنین کریمین، آل فاطمہ بنت رسول اللہ کہ ہم غلامان ہیں اور آپ کے خادمین ہیں، تمام اصحاب رسول مقدس کے ہم غلامان ہیں، خادمین ہیں، تمام اولیاء اللہ مقربین، صالحین، مفلحین، ناجحین کے ہم غلامان ہیں، خادم ہیں۔ اسی طرح تمام امہات المومنین، ازواج مطہرین مطہرین، بناتہم و بنات المومن مومنات، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم غلامان ہیں، خادمین ہیں۔ یہ تو ہمارا مقام اسلام میں، دین میں، اسلامیہ، عالمیہ، ورلڈ کے اندر، پوری دنیا جائنات، اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم اس انکساری اور عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین خدا کرے کہ اس کے فضل و کرم سے ہم بھی آشنا ہو جائیں اور ہم پر سب پر کرم فضل ہو۔ رب العالمین کا درود السلام، نماز، روزہ، حج کی برکات عطا ہوں سچائی کے ساتھ، ہر سچے کا عمل و کردار میں ہمیں وہ سچے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے، وہ سچ اور رحمت، کرم، فضل جو تو فرمانا چاہتا ہے، تو رضا کے ساتھ فرما چکا ہے، فرما رہا ہے۔ ہم اس پر شاکر، مشکور تیرے غلامان، حقیر بندے کہ ہم پر قائم دائم رکھ، استقامت دے ہمیں، دین دنیا اسلام قرآن پاک کے اوپر قائم دائم رکھ، ہم کو، ہمارے خاندان کو جیسے قائم کیا، ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد کو، اور ہم کو، ہمارے آل کو اور ذریات کو انشاءاللہ تعالیٰ بالحق بالمومن مومنات بالنصر من اللہ فتح مبین، بصدقہ خیرات محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بصدقہ خیرات قرآن الکریم الفرقان الحمید کتاب اللہ ام الکتاب العالمین انبیاء مرسلین محمد مصطفیٰ کی صدقہ خیرات یا اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں ڈال دے، ہمیں مکمل دے دے، ہمارے گھر پر ہم کو سب کو عطا فرما دائم و ابداً برحمتک بے نور انوار